إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا عربی کا جو خطبہ ہے وہ بھی زکوٰۃ کے موضوع پر ہے۔ قرآن حکیم نے تزکیے کو، زکوٰۃ کو لغوی معنوں میں بھی استعمال کیا اور اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال کیا۔ لغوی معنوں میں جہاں جس طرح استعمال کیا ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی یا اس کی زندگی کا ہر شعبہ تزکیے کا میدان ہے۔ اصطلاحی معنوں میں ہم جس زکوٰۃ سے واقف ہیں وہ وہی ہے جو ہم 2.5% جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ اس میں سے نکال دیتا ہے، لیکن تزکیہ جس کو کہتے ہیں وہ اس زکوٰۃ سے بھی پہلے فرض ہے۔ یعنی تزکیہ لغوی معنوں میں ایک ملک کی طرح ہے اور اصطلاحی معنوں میں ایک شہر کی طرح ہے۔ کویت ایک شہر کا نام بھی ہے اور کویت ایک ملک کا نام بھی ہے۔ میکسیکو ملک کا نام بھی ہے، میکسیکو اس کا شہر بھی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک پورے نظام کا بھی نام ہے اور اس میں سے ایک جو عبادت ہے وہ زکوٰۃ بھی اصطلاحاً۔ سورہ المومنون میں جہاں اس کا ذکر آیا وہ فعل کی حیثیت سے آیا، یعنی وہاں کیفیات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں خشوع جو ہے یہ کسی مفتی کے فتوے کی زد میں نہیں آ سکتا، اس سے بندہ خود ہی واقف ہو سکتا ہے یا بندے کا رب واقف ہو سکتا ہے کہ ہے یا نہیں۔ مفتی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع کیا نہیں کیا،
سجدہ کیا نہیں کیا. اسی طرح لغو سے اعراض اور اس سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ مومن ایک بڑے اہم مشن پر آیا اور اس کے پاس گنی چنی گھڑیاں ہیں، اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو تزکیے کا فعل کرنے والے ہیں. مجرد زکوٰۃ دے دینا، اس زکوٰۃ سے پہلے آپ کیوں دے رہے ہیں، اس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. یعنی نیت کا تزکیہ، نیت کی زکوٰۃ. زکوٰۃ جو وہ تزکیے سے نکلا، پاک کرنا. تو تزکیہ ایمانیات کا بھی ہے، اس لیے کہ ہم جب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ہمارے ایمانیات میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہیں. ہم بظاہر مانتے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. جسے سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی رہتی. اب ظاہر ہے شرک جہاں آ جائے گا وہاں توحید چلی جائے گی. یہ تو ایک جگہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. توحید تبھی آئے گی جب شرک جائے گا، اور جب شرک آئے گا تو توحید نہیں رہے گی. تو ان معنوں میں خیالات کا تزکیہ بھی ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ مومن خیالات کو اس طرح پرکھتا رہتا ہے جس طرح بنیا درہموں کو پرکھتا رہتا. دکان پہ جو کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کوائنز لے رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ چیک کر کے تو پھر گلے میں پھینکتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کسی نے کھوٹا تو نہیں پکڑا دی. اسی طرح مومن بھی خیالات کے پیچھے بغیر جانچے پرکھے نہیں لگ جاتا. ہو سکتا ہے شیطان نے کھوٹا پکڑا دیا، خیال کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے. بینکوں میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چیک کرنے والی مشین رکھی ہوئی، آپ 500 کا نوٹ دیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا جعلی بظاہر. اسی طرح مسلمانوں کی بھی اللہ پاک نے ایک مشین رکھی ہوئی جس پہ چیک کرتا ہے کہ اصلی والا. صرف ختنے کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. اگر کسی کے ختنے نہ بھی ہوئے ہوں تو وہ مسلمان ہو سکتا. ختنہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے مسلمانی کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے، ایمانیات کا وہ جز نہیں ہے، نہ اسلام کا وہ جز ہے. بنی الاسلام علی خمس، اس میں ختنہ شامل نہیں ہے. اور 7 چیزوں پر ایمانیات کی بنیاد ہے، ان میں ختنہ شامل نہیں. لیکن چونکہ یہ ایک سنت ہے اور ہم اسے کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ایسا بندہ جو اب 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے اور آپ اسے اس کا ختنہ کرنے چلے ہیں تو 70 پوشی جو ہے وہ فرض ہے، ختنہ سنت ہے. تو کہا گیا ہے کہ اولا یہ ہے کہ اس کا ختنہ نہ کیا جائے، اس کے 70 کو نہ چھیڑا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بہت ساری چیزیں پکڑا دیتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے بھی اپنے دین میں کسوٹی رکھی ہوئی ہے، نبی بتا کر گئے ان چیزوں پر تمہارا اسلام چیک کیا جائے گا. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اللہ کی مشین یہ چیک کرے گی کہ تم امانت دار ہو، امانت کا خیال کرتے ہو کہ نہیں تو تم مسلمان ہو. اگر نہیں کرتے، تم خیانت کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا جعلی مسلمان پکڑنے کا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کا پکا نہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس پہ وہ پکڑا گیا. اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائے جائیں تو وہ نفاق ہے. اس میں پہلی چیز ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ عہد کرے تو غداری کرے، عہد توڑ دے. اچھا، وعدہ جو ہے یہ اپنی ذات کے بارے میں کیا جا سکتا ہے،
یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اس میں مجھے خیال آ گیا کہ کہیں یہ آپ اس کو کوئی مسکنسیپشن نہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. اگر میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ جی میں بیٹی تمہیں دوں گا اور میری بیٹی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی, مجھے پتہ چلا بیٹی راضی نہیں, تو میں کہوں میری گردن کٹ جائے گی لیکن میری زبان پوری ہوگی, یہ غلط ہے. وعدہ تم اپنی ذات کے بارے میں کر سکتے ہو کسی سے کہ میں تم سے شادی کروں گا, اس پہ گردن بے شک کٹا دو. بیٹی کی زندگی کے بارے میں تم گردن نہیں کٹا سکتے, وہ اس کی پسند ہے. تم فیسیلیٹیٹر ہو, تمہیں انتظامات کرنے ہیں. تو وعدہ اپنی ایک خاتون تھیں, تو انہوں نے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اونٹنی دی تھی. سفر پہ اس نے جانا تھا, کہ میرے پاس, حضور نے بیت المال کی ایک اونٹنی دے دی کہ چلو جا کے واپس عمرے پہ اس نے جانا. تو اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا یا کسی دشمن قبیلے نے گھیر لیا. اب جناب وہ بھاگی اور اونٹنی دوڑی, خوب دوڑی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, بچ کے مدینے آ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے منت یہ مانی تھی کہ میں صحیح سلامت مدینے پہنچ گئی تو یہ اونٹنی اللہ کی راہ میں ذبح کروں گی. آپ مسکرایا, آپ نے کہا اس نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم اب اس کو خوب صلہ دینے لگی. بی بی منت اپنے مال کے بارے میں مانی جاتی ہے, دوسرے کے مال کے بارے میں نہیں مانی جاتی. یہ تمہاری چیز نہیں ہے. تو اپنی زندگی کے بارے میں وعدے کیے جا سکتے ہیں, دوسروں کے بارے میں وعدے نہیں کیے جا سکتے. اذا عاہد غدر, جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اچھا, یہ تزکیے کے میں بتا رہا ہوں کہ ہر لمحہ تزکیہ اصل میں ہمارے ہاں جو گوڈی کی جاتی اس کو کہا جاتا ہے. گوڈی والا کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے فصل کے اندر جو جڑی بوٹی ہے وہ اس کو نکال دیتا ہے کہ یہ زمین کی قوتیں کھاتی ہے. اب وہی قوت ہے جس کو گندم نے بھی استعمال کرنا ہے, اور وہی قوت ہے جس کو وہ پیازی یا باتھو بھی استعمال کر رہا ہے. تو قوت تو وہی ہے. آپ اگر باتھو کو نہیں نکالیں گے تو پرسنٹیج جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اچھا, گندم ذرا شریف ہے اور یہ جو پیازی وغیرہ ہوتی ہے یہ بدماش ٹائپ ہوتی ہے, یہ زیادہ توانائی لے لیتی ہے, اس کی جڑیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں بنسبت گندم کی. تو ہمارے یہاں محکمہ زراعت والے لکھا کرتے ہیں کہ گندم کے 3 ڈاکو, پولی, پیازی اور باتھو. آپ کو تو شوق ہے نا باتھو کا ساگ کھانے کا, لیکن وہ گندم کھا جاتے ہیں. تو اس کی جو آپ نکالتے ہیں نا, گوڈی کرتے ہیں, تو گوڈی میں ایک تو آپ غیر ضروری جڑی بوٹیاں نکال دیتے ہیں, وہ آپ مرضی سے نہیں ڈالتے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار پہلے تم ڈالتے ہی کیوں, وہ بیج کے ساتھ آتی ہیں, اتنی باریک ہوتی ہیں کہ وہ صاف کی نہیں جا سکتی. اگیں گی تو کان سے پکڑ کے نکالی جائیں گی. اسی طرح انسان کی مٹی میں یہ ساری جڑی بوٹیاں شامل ہیں, انسان کی انسانیت میں شامل ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انسان فرشتہ ہو جائے. وہ جو ساغر صدیقی نے کہا نا کہ میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور, میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا, مجھ سے میری انسانیت نے گناہ کروا لیے. اچھا, اللہ نے چونکہ انسان کو انسان بنایا, فرشتہ نہیں بنایا, لہذا اس نے پھر اس کی صفائی کا بھی بندوبست کیا کہ کسی وقت بھی آ جاؤ, کسی جگہ بھی آ جاؤ, بس تم پکارو ہم صاف کر دیں گے. ہر رات تیسرے پیر تجلی فرماتا ہے وہ پہلے آسمان پر اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کا. حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں. حل من مسترزق فارزقه, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں. تو یہ گناہ ہماری انسانیت کا لازمہ ہے, اس سے مفر ممکن نہیں. چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, کر کے توبہ ہو سکتی ہے, لیکن ہم گناہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کر دیتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سے سرزد ہو ہی جاتی ہے. تو اب ان جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہے. جب مال آتا ہے تو مال کے ساتھ ہی پیازی اور باتھو بھی آ جاتا ہے, اس کو جوڑ کر رکھنا, سمیٹ کر رکھنا, بار بار گنتے رہنا. اچھا, دینے سے یہ سوچنا کہ یار اتنا دے دیا تو اتنی کمی ہو جائے گی, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کے کہا
کہ دو چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جس کے عیب اللہ نے دنیا میں چھپا لی، اگر وہ خود ظاہر نہ کرے تو اللہ قیامت کو بھی چھپا لے گا. خود اپنی کہانیاں بیان نہ کرے تو رب اس کا پردہ آخرت میں بھی نہیں کھولے گا. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم ربا کے طور پر دیتے ہو، سود کے طور پر دیتے ہو. اصل میں رب اور ربا ان کا مصدر ایک ہی ہے. رب پالنے والا ہے، ربا پلتا ہے. 100 دیا 110 ہو گئے، پل گیا نا. تم جو دوسروں کے مال میں اپنا مال چھوڑتے ہو پلنے کے لیے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، محنت تو لوگ کرے اور پلے تیرا مال. فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے یہاں نہیں پلتا. آپ نے اسے 1000 کا 10,000 بھی بنوا لیا تو اللہ کے یہاں وہ 1000 ہے. اب وہ 9000 آپ کے پاس رہ نہیں سکتا. جب رہ نہیں سکتا تو آپ پہ وہی تو نازل نہیں ہوگی کہ اسے پھینک دو، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، ہڈی ٹوٹے گی، اسپتال جانا ہے. وہ 9000 نکلے گا تو جان چھوٹے گی، پھر اسباب بنیں گے. تو اکثر و بیشتر ہم اپنی بربادی کے اسباب خود کرتے ہیں. بہت زیادہ ملینز میں جمع ہو گیا تو پھر کینسر وغیرہ کرنا پڑے گا. ذرا زکام سے تو اتنا خرچہ نہیں نہ ہوتا، بیماری بھی بڑی لگانی پڑے گی پھر اس کے لیے. تو وہ رہے گا نہیں، اس لیے کہ فلا یربو عند اللہ، اللہ کی فائل میں وہ تیرا حصہ نہیں ہے، لہذا تمہیں مل نہیں سکتا، تم کھا نہیں سکتے. پھر تو تم زبردست ہو گئے نا اللہ سے. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات میں سے دیتے. تزکیہ، اچھا اس تزکیے میں اس کو زکات کے طور پہ اسی لیے اصطلاحاً استعمال کیا گیا کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے. لفظ زکات جو ہے اس میں مال کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے. اس میں ایمان کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، جب تک ایمان بندے کا نہ ہو بالغیب کہ یہ مجھے مل جائے گا، بندہ نہیں دے گا. تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ بندے کا آخرت پر ایمان ہے. ٹھیک ہے. پھر جزا و سزا، مر کر اٹھنا، اولاد کے بارے میں اللہ پر توکل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ان کی درستگی ہو جاتی. اچھا آپ نے جو زکات دی، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو. اب نیت کی کا تزکیہ ہو گیا، یعنی زکات کی ادائیگی سے پہلے نیت کا تزکیہ ہوگا. اس کی زکات دینی پڑے گی کہ یہ کیوں دے رہے. یہ جو دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ایڈز بناتے ہیں، جی وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، جی وہ سلائی مشینیں دے رہے ہیں، جی وہ فلاں دے رہے ہیں، جی اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ووٹ لینا ہوتا ہے. پھر بعد میں جب الیکشن مہم چلتی ہے تو اس کو پھر وہ اپنی ایڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ. آپ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، غالباً متفق علیہ حدیث ہے، کہ وہ جو پہلے 3 بندے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، لیکن نیت کی کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا تھا، نیت کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تھی، نیت کی گوڈی نہیں ہوئی تھی. تو اسے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان کا اقرار کرے گا. اس کے بعد اللہ پاک اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور میں نے جان دے دی. اللہ پاک فرمائے گا کذبت، جھوٹ کہتا ہے. انک قد قاتلت ان یقال لک جریء، یہ تو تجھے اس لیے تو لڑا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے. وانہ قد قیل، اور وہ کہا جا چکا ہے. تو یہاں آ گیا تھا نا، پیچھے تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، ہر سال جناب علی وہ جنگ اخبار تیرے اوپر نکالا کرتا تھا، اسپیشل رنگین صفحات، اور تیرے فوٹو لگتے تھے اور تیری بہادری کے بڑے قصے. وانہ قد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، تجھے تیری قیمت مل چکی. اور فرشتوں سے کہا جا کہ اسے کھینچ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد ایک صدقہ دینے والے کو لایا جائے گا، نعمتیں گنوائے گا اللہ پاک، اقرار کرے گا پھر تو نے کیا کیا.
اے اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا دیا، تو نے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا غنی ہے، بڑا سخی ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ، اور یہ کہا جا چکا ہے، تجھے تیری قیمت وصول ہو چکی ہے، میرے پاس کیوں ہے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک حافظ صاحب کو لایا جائے گا جو عالم ہوں گے، اسے احسانات گنوائے جائیں گے، مان لے گا۔ پھر تو نے کیا؟ میں قرآن سناتا تھا رمضان میں بچوں کو پڑھاتا تھا، میں فلاں کرتا تھا، میں ڈھینگ کرتا تھا۔ کہتے گا مولوی صاحب تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ علامۃ الدہر، بقیت السلف، خیر الاولیاء، فخر کتبا، وَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ، اور وہ بڑے بینر لگے ہوئے تھے، وہ کہا جا چکا ہے۔ اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اسے کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میری ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ وہ 3 آدمی ہیں میری امت کے جن پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے۔ آپ پتہ نا کاؤنٹر پہ ہوں تو آپ کے پاس بھری ہوئی ٹرالی ہو تو ایک آدھ باٹل دودھ کی پکڑے ہوئے کوئی بندہ آ جائے تو آپ ہی اسے کہتے ہیں کہ یار پہلے آپ کروا لو، میرے اتنے لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ یعنی ان بندوں کا حساب اتنا جھٹ پٹ ہوگا کہ ان کو وہ جو ایکسپریس کاؤنٹر ہوتا ہے اس پر ہی بھگتا دیا جائے گا کہ ان کا حساب کتاب لمبا کوئی نہیں ہے۔ باقی مسکین لوگ ہیں ان کا دیکھتے ہیں لسٹ ذرا لمبی ہے، ان کو فوراً بھگتایا جائے گا۔ تو نیت کا تزکیہ سب سے پہلے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، مشروط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے دو۔ یہ بڑی کڑی سخت ہے، بڑی کڑی شرط ہے، اس لیے کہ بظاہر ہم دیتے اللہ ہی کے لیے، لیکن ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے دوسرا موٹیو بھی ہوتا ہے۔ وہ کب کھل کے آتا ہے؟ جب ہمارے اس جذبے کی، جس جذبے سے ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ہم پھٹ پڑتے۔ آپ گئے، کسی نے، کوئی آپ کے پاس سے گزرا جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی تھی، اس نے سلام نہیں کیا، شاید اس نے غور نہیں کیا ہوگا، پہچانا نہیں ہوگا آپ کو، یا اپنی کسی سوچ میں ہوگا۔ اب آپ گھر گئے، آپ نے کہا اس کو ہمارے سال زکوٰۃ بیچتے، سلام نہیں کیا، ایسے گزرا جیسے جانتے نہیں۔ لوگ بھی جی اللہ نے ایسے نہیں پکڑا ہوا نہیں، لوگ بھی بڑے ناشکرے۔ اب پتہ چل گیا۔ اچھا آپ وہ جو گھر والی مائی ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتی ہے زکوٰۃ بھی دے دیتے، لگتی ہے ان پہ۔ ایک دن آپ نے اسے کہا کہ وہ میرے مہمان آئے ہوئے تو آج آپ نے شام کو 4 بجے چھٹی نہیں کرنی، 6 بجے چلی جانا تھا۔ اب اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا بیچاری کا، بچے تو مائیوں کے بھی ہوتے ہی ہیں نا گھروں میں، وہ ان کو بھی پکا کے کھلاتے ہیں، ان کو بچے کو وہ 4 دن پہ نہیں لگے ہوتے۔ تو اس نے اپنے بچے کی فکر کرنی تھی، میرا بچہ بھی آئے گا کہیں سے پڑھ کے تو بھوک لگی ہوگی، تو وہ چلی گئی۔ اب سانپ کی طرح پھنکارنا شروع کر، آئندہ اس خبیث کو زکوٰۃ نہیں دینی بالکل۔ ہم اس کو زکوٰۃ دیتے اور دیکھو یہ کتنے بے دید لوگ ہیں، آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی، 2 گھنٹے نہیں دیکھو یہ اس نے کیا۔ اس پتہ چل گیا آپ نے زکوٰۃ کیوں دی تھی۔ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینے میں اجر کیوں ڈبل ہے؟ اس لیے کہ وہاں یہ جذبے نہیں ہوتے، وہاں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ رشتہ دار ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، وار کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم بھی کسی کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنے رشتہ داروں میں اس لیے رشتے نہیں کرتے کہ جی بڑے پیڑے رشتہ دار نے یار۔ اچھا جن کے دوسروں کے یہاں تم کر رہے ہو وہ بھی رشتہ دار ہی ہیں، ان کی رشتہ داروں نے کیوں نہیں کی؟ وہاں بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا رشتہ داری کا۔ یعنی جب رشتہ دار بنو گے تو وہ ڈنگ باہر نکلے گا، جب تک تم رشتہ دار نہیں ہو۔ اچھا عورتیں کہتی ہیں دیکھو جی میں اگر بری ہوتی تو میں یہاں پہ رہتی ہوں، کوئی میرے ساتھ گجرات کی رہتی ہے، کوئی سیالکوٹ کی رہتی ہے، کسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا ہے، بس آپ کی بہن کے ساتھ ہی میرا جھگڑا ہونا تھا۔ دیکھا یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ اگر میں بری ہوتی تو یہاں بھی کسی کے ساتھ لڑتی، آپ نے کبھی سنا ہے؟ ایک کمرے میں رہ کے گزارا کر لے، اتنی بڑی ویلی میں آپ کی بہنوں کے ساتھ میرا گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ وہی بری ہیں۔ اگر میں بری ہوتی تو ان کے ساتھ بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ تمہاری رشتہ دار ہے، یہ تمہاری رشتہ دار نہیں، اس لیے۔ تو الاقرب کالاقرب، رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب نفس کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے رشتہ دار کو دینے کے لیے،
وہ اس نے یہ بھی کیا تھا تیرے ساتھ، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے تیرے حق میں گواہی نہیں دی تھی مقدمے میں، یہ تیرے ساتھ تھانے نہیں گیا تھا، یہ ایئرپورٹ پر تمہیں لینے نہیں آیا تھا، چھوڑنے نہیں آیا تھا، تو نے سے کہا تو بیٹا داخل کرا دے، یہ وہاں داخلہ کروانے نہیں گیا تھا، یہ بجلی کے بل جمع کروانے نہیں گیا تھا، لہذا زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب ان چیزوں کو مار کے اگر اللہ کی خاطر دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو بھلانا پڑے گا، تب یہ ثابت ہوگا کہ تم اللہ کے لیے دے، دو اجر ہو جائے گا اس میں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا، جو ہماری مسابقت چل رہی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چل رہی ہے، گاؤں والوں کے ساتھ نہیں چل رہی۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بھائی سے میرا گھر اچھا ہو، کھلا ہو، میرے بھائی سے میری گاڑی اچھی ہو۔ مسابقت کہاں ہے؟ بنو قریش، بنو ہاشم اور بنو امیہ کزن تھے، مسابقت تھی۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ شریک کون؟ ماں کا پیٹ، بھائی شریک ہوتا ہے نا، وہاں شریکہ بھی ہوتا ہے، لہذا نفس کو مار کے ان کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ شرط یہ ہے کہ تريدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دگنا چگنا کر دیا جاتا۔ پہلے ایک ہی آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ جو تم پلنے کے لیے دیتے ہو سود کے طور پر وہ اللہ کے یہاں نہیں پلتا، نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر وہ فاولئک هم المضعفون، اس میں اضافہ مضاعفہ اضافہ ہوتا۔ تو زکوٰۃ سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ جی یہ 100 میں سے 2.5 دیے تو 97.5 ہو گئے، یعنی کم ہو گئے نا، میں تو یہ کہتی ہے، اللہ کہتا کم نہیں ہوگا۔ اب اس میں اللہ پاک تمہارے مال کا پارٹنر بن گیا، اب اس مال میں برکت نہیں ہوگی؟ جس کے سرمایہ میں اللہ شریک ہو گیا تمہارے ساتھ پاک ہونے کے بعد، تو وہ کم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایمان بالآخرہ جو ہے جب تک مضبوط نہ ہو کہ میں جو بھی دیتا ہوں وہ میرے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اتنا مزید چلا گیا ہے، تب تک زکوٰۃ صدقے دل سے دی نہیں جا سکتی۔ ڈر سے بندہ دیتا ہے کہ چلو جی مال پاک نہیں ہوگا تو مصائب آئیں گے، کھانے پینے میں بھی، اور اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے، اور فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب بندے کا ایمان ہو جاتا ہے تو پھر اسے جتنا بھی دیتا ہے اسے پتا ہے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے کہ میں نے، بندے کہتے ہیں اتنا پاکستان ٹرانسفر کر دیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ کیشیئر سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہوتے کہ وہ ان کو تھینک یو کہہ کے کہ جی آپ نے اتنے پیسے ٹرانسفر کیے، اپنے اکاؤنٹ میں کیے، کون سا اس پر احسان کیا آپ نے۔ اس طرح آپ جہاں بھی دیتے ہیں آپ اس پر احسان نہیں کرتے، وہ تو آپ کا فری کا کلی ہے جو قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا آپ کے بوجھ کو۔ تو اس میں پھر تزکیہ ایمان کا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور جس طرح اس کو بنایا گیا۔ اب نفس جو ہے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں رکھتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر ہی فجور کا پوٹینشیل بھی رکھ دیا گیا اور تقوی کا بھی رکھ دیا گیا۔ جس چیز کو تم استعمال کرو گے وہ چیز زیادہ ہوگی، یعنی یہ جس کنویں سے پانی نکلتا ہے اسی میں پانی زیادہ پیدا بھی ہوتا ہے۔ جس کنویں کو لوگ استعمال نہیں کرتے اس میں سے ابل کے پانی باہر نہیں آتا، پانی گندا ہو جاتا ہے۔ جب پیچھے سے تازہ پانی نہیں آتا تو اس کنویں کا پانی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مال جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو اس میں تازہ اور فریش برکت اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، بیماریاں نکل جاتی ہیں، مسائل نکل جاتے ہیں اس میں سے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس جو ہے یہ جب انسان کی آسمانی روح جو عالم خلد سے تعلق رکھتی ہے، یہ اللہ کا امر کن،
اور وہ مادی جسم جو جسمانی جو زمینی مادوں سے مل کر بنا ہے، یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو جو سپارک ہوتا ہے اس کا نام نفس ہے۔ ایک تیسری چیز پیدا ہوتی، ان دونوں کو الگ کر دیں گے وہ تیسری چیز غائب ہو جائے گی۔ میں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے H2O آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مالیکولز کو آپ نے جب ملایا تو ایک تیسری چیز وجود میں جو نہ آکسیجن جیسی ہے نہ ہائیڈروجن جیسی، بلکہ ان کی متضاد صفت ہے اس کی۔ یہ دونوں آگ ہیں، ایک جلتی ہے دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، اور پانی آگ بجھاتا ہے، حالانکہ وہ خود آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے۔ آپ ان دونوں گیسوں کو الگ کر دیں اور پھر ڈھونڈیں پانی کہاں گیا ہے، پھر اسی دباؤ کے ساتھ اسی ریشو کے ساتھ ملا دیں گے، پھر پانی بن جائے گا۔ جب تک انسانی بدن سے انسانی روح الگ نہ ہو نفس ختم نہیں ہوتا۔ یہ جب الگ ہو جاتی ہے نفس بھی مر جاتا ہے۔ اب دیکھنا وہ جو مردہ پڑا ہوا اسے آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، کبھی احتجاج نہیں کرتا ہو پائی تھوڑا آگے رکھے نو، کبھی کہا کسی مردے نے اٹھ کے کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو جو ہی جان پڑتی ہے روح اور بدن ملتا ہے نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نفس میں روح کی جو حصہ ہے روح کا وہ تقویٰ ہے، اور جو بدن کا حصہ ہے جو بدن کی ڈیمانڈز ہیں وہ فسق و فجور ہے۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں فجور کو پہلے اس لیے رکھا کہ بدن آپ کو پہلے نظر آتا ہے، بدن پہلے سکین میں آ جاتا ہے، ٹیسٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ فجور اس کے ساتھ لگا ہوا۔ وائرس جو ہے وہ روح کے ساتھ نہیں ہے، وائرس زمینی مادے میں ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ جس کے لیے ہم زندگی گنوا دیتے ہیں یہ سارا مادہ ہے۔ بدن بھی مادے سے بنا ہے، یعنی روح یہاں پر پردیسی ہے، یہ بدن یہاں کا لوکل ہے۔ یہ ایزی فیل کرتا ہے، فیل ایٹ ہوم مادے میں۔ روح اوپرا محسوس کرتی ہے، روح جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو اطمینان محسوس کرتی ہے، میں اپنے گھر میں آ گئی۔ جب دنیا میں خوبی ہوتی ہے تو پریشان ہوتی ہے اس نے مجھے کدھر لگایا ہوا۔ تو چونکہ اسے ہوم کراؤڈ بھی حاصل ہے، بدن کو نا اکثر و بیشتر یہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ مادی کشش اس کے اندر بہت زیادہ، یہ پستی کا مکین ہے اور بہت ہی مشکل ہے روح کا ٹاسک جو اسے دے کر بھیجا گیا، اسی لیے دین کو بڑا آسان رکھا گیا۔ آپ نے کبھی تماشا دیکھا ہو کہ بہت اتھرا بچہ اور ماں نے کسی بچی کو اپنی بیٹی کو بھیجا کہ بھائی کو اٹھا کے لے آیا، بھائی کو، اب اس کو وہ کھیل رہا ہے نا، تو بہن لے کے جب چلتی ہے کھینچتی ہے گھر کی طرف، اماں بلا رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تڑپتا ہے مچلتا ہے، اس کے قابو میں نہیں آتا، کاٹ لیتا ہے اس کو، وہ زیادہ جب دیکھتا ہے پیچھا نہیں چھوڑتی، پکڑ کے دندی وڈ دیتا ہے۔ اس روح کے ساتھ بدن یہی کرتا، روح سے اٹھاتی ہے تمہیں اللہ نے بلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دندی وڈ لیتا، وہ مچلتا ہے، جان چھڑاتا ہے اس سے۔ یہ لڑائی ہے روح اور بدن کی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ شریعت ہمیں وہ پیمانہ دیتی ہے جس میں طے کرنا ہے کہ روح کے حقوق بھی ادا ہو جائیں اور حق بدن کا بھی نہ مارا جائے۔ اس کی ضرورت ہے، اپنی جنسی ضرورت ہے، کہا نکاح کرو۔ اچھا نکاح کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ پی ایچ ڈی کر کے کرو۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے، ہارمونز جو ہمارے شروع ہوتے ہیں، کیمیکل چینجز ہمارے اندر شروع ہوتی ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے اصل میں صحیح شادی کا۔ اگر اس عمر میں شادی کا فیصلہ کر دیا جائے تو لولی لنگڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، یعنی وہ جذبہ اتنا قوی ہوتا ہے اس وقت کہ جیسے الفی ہوتی ہے نا، کہیں بھی اس کو لگا دو، اس وقت یہ کیفی ہو کہ کوئی بھی لڑکی اسے پکڑا تو منڈا کہتا ٹھیک ہے راضی۔ اب آپ نے اس کو پڑھا کے 35 سال کا کر دیا، اب ہو گیا وہ ٹھنڈا، اب جو رشتہ آپ دیکھتے وہ غلطی نکال، کیوں نکال دیتا؟ اب وہ جذبہ سرد ہو گیا اس کو،
یا اس نے اس کا کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈ لی ہے، تو وہ جو گرما گرم والی چیز تھی وہ نکل گئی۔ اچھا اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ پڑھ رہا ہے درمیان میں ماں باپ، اب دیکھیں نا مجبوریاں نا، یہ عمرانی جو ہمارے یہاں تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جو میٹرک پڑھ جاتا تھا وہ اسکول کا ماسٹر ہی نہیں ہیڈ ماسٹر ہو جاتا تھا، اور 8 لڑکی پڑھ لے تو آج کل کی MBBS تھی، لوگ بتاتے تھے کہ پرانے زمانے کی 8 پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت تعلیم کا اتنا سارا ہی معیار، اب تو حالت یہ ہے کہ درمیان میں اگر شادی کرا دو تو پھر اس کا میں پھولاں کیڑی کتاب نوں، میں کیڑا سبق پڑھا، میں جیڑا ورکا پھول دی اس بلکہ تیرا نا، تو پھر وہ پڑھے گا کیا؟ ماں باپ اپنے پریشان، اتنا پیسہ لگا دیا، درمیان میں اگر شادی کروا دی تو ساری تعلیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب یہ کسی بننے لگ جائے، اچھا پھر اب یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ گھر الگ ہونے چاہیے۔ پہلے ایک حویلی میں 8 بیٹے رہتے تھے، پورا چڑیا گھر ہوتا تھا۔ اب ماشاءاللہ ہر بندہ وہ کہتا ہے لڑکی دینی تب الگ گھر ہو، آپ تو گھر ایسے تو نہیں بنتے۔ اب گھر بھی کوئی جھونپڑی والا تھوڑی مانگتے ہیں، وہ تو چپسیں ہوں گی اور جناب وہ سنگے مرمر ہوگا اور وہ امریکن کچن ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو تبدیلیاں ایسی آ گئی کہ ہم نے خود اپنے گرد رسا تنگ کر دیا۔ خیر، تو نفس کے تقاضے، شریعت نے کہا شادی کرو، انکحوا الایام منکم، بیاہ کرو ان کا، یہ نہیں کہا کہ ان کو مارو نفس کو، کہا نہیں، نفس کا یہ جائز طریقہ ہے، نسل انسانی کیسے چلے گی۔ اس طرح گھر بنانا داعیہ ہے، گھر بناؤ، کپڑے پہنو اچھے پہنو، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب آدم کی اولاد جس نماز میں آؤ بن سنور کے آؤ، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ تمہیں بنا ہوا دیکھے، یہ صورت اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم آگے پیچھے جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کپڑے، 3 4 وہ 3 پیس سوٹ پہننے، پتہ نہیں بغلوں کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے عطر، گلے کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے، تو جب مسجد میں آتے ہو تو نیچے دھوتی بندھی ہوئی ہے، وہ بھی اس کو بھی ڈنگے لگے ہوئے ہوں گے، اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ بھائی یہ کس ملک کا قومی لباس ہے؟ بھائی یہ مسجد کا قومی لباس ہے، تمہیں نہیں پتا کہاں جا رہے ہو۔ تو زینت اختیار کر کے نا جی مسجد کے آداب میں سے، پھر اللہ پاک کے آداب میں سے وہ زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس خاص اس کے لیے رکھا ہوگا، آپ جمعے کے دن پہنتے تھے، اور بہت قیمتی پہنتے تھے۔ بعد ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بہت قیمتی حلے اور جبے رکھے، جمعے کے دن پہن کے جاتے، تو لوگ اعتراض کرتے یار مولوی اور یہ کپڑے، تو کہا کرتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ اس نے جو مجھے عطا کیا ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کا اظہار میں اس کے سامنے کروں، ٹھیک ہے، تو اس کے تقاضے پورے کرو۔ قد افلح من زکاہا، جو اس کا تزکیہ کرتا رہا، گوڈی کرتا رہا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گوڈی کر دی اور یہ جیسے لوگ شیو کرتے ہیں اور دوسرے دن پھر نکل آتی ہے نا، یہ اسی طرح یہ وسوسے اور یہ خیالات اور یہ ساری چیزیں پھر اگاتی ہیں، ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا کہ لیزر سے نکال دیا آپ نے وہ یورپ کے فٹ بالروں کی طرح اور سارا کچھ صاف ہو گیا۔ یہ ہر پل ہر لمحہ تزکیہ کیا جاتا ہے، ہر لمحہ وائرس آ رہے ہوتے، تو یہ تزکیے کا عمل رات دن ہر شعبے میں جاری ہوگا، ایمانیات میں، خیالات میں، اعمال میں، افعال میں، اور جو زکوٰۃ ہے جس کو ہم اصطلاحاً زکوٰۃ کہتے ہیں وہ پھر ان سب کا مجموعہ ہے۔ اچھا پھر لوگ زکوٰۃ کے مسائل کا کہتے ہیں کہ جی وہ زکوٰۃ کے مسائل پہ بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زکوٰۃ پہ تفصیل سے بیٹھ کے کوئی مسائل بیان نہیں کیے، جو جو مسائل پیدا ہوتے رہے لوگ پوچھتے رہے اور علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے رہے۔ اس طرح کی کوئی کلاس حضور نے مسائل کی لگائی نہیں ہے۔ مقصد پیاس پیدا کرنا ہے، جب بندہ دینے لگتا ہے تو جو بھی آپ کے قریب آدمی ہے، نہیں تو فقہ سنہ کتاب لے لیں آپ، 10 درہم کی ملتی ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ نماز کے بھی ہیں، حج کے بھی ہیں، روزے کے بھی ہیں، زکوٰۃ کے بھی ہیں، اس میں مسائل تو اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم مسائل پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہر فقہ کے اپنے مسائل ہیں، ہر امام کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ پھر اختلافی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جو سب میں متفق علیہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب بات کے نزدیک یہ ہے کہ جی آپ زکوٰۃ اتنی دیں کہ بس اگلا بندہ صاحب نصاب نہ ہو،
اب وہ جو نصاب بھی انہوں نے طے کیا ہوا ہے وہ پرانے زمانے کا طے کیا ہوا کہ کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس 50 روپے ہوں تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر تو زکوٰۃ لگتی کسی پر نہیں۔ یہ 50 روپے اس زمانے میں مقرر کیے گئے تھے جس زمانے میں 10-12 درہم میں گائے آ جاتی تھی، بھینس آ جاتی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ وہ 32 روپے 8 آنے لڑکی کا حق مہر فاطمی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی غلط۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ارشاد فرمایا نا سورہ الفجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ پاک جب کسی انسان کو امتحان لیتا ہے، اذا ما ابتلاه فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو وہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں اب سوشل سٹیٹس دے دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور نعمتوں سے بھر دیتا ہے، لاد دیتا ہے نعمتوں سے اسے، لیکن یہ اس کا دائمی انجام نہیں ہے، یہ دی اینڈ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ جوکی کو بگانے کے لیے جو گھوڑا دیا جاتا ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے، اس کو پاس کروائے، گھوڑے کو جتائے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اسی کو آزماتا ہے اللہ پاک، اب دوسرا امتحان شروع ہوا۔ سارے اردو کے پیپر تو نہیں نہ ہوتے 98 نمبر لے لیں گے آپ، اس میں کیمسٹری بھی نکل آتی۔ مبتلاہ فقدر علیہ رزق، اسے ناپ کے رزق دیتا ہے، ریگولیٹر کو ٹائٹ کر دیتا۔ آج اس کا 5 کلو آٹے کا خرچہ بس 5 کلو، 6 کلو اس گھر میں نہیں ہوگا، ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو آپ کہتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا کھلا، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے کی عزت نہیں تھی، تیری ذلت نہیں تھی، اس کا بھی امتحان تھا، تیرا بھی امتحان ہے۔ اسے دے کے آزمایا کہ اس میں سے حق نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، اور تمہیں لے کے آزمایا کہ تم اس پہ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب فتنہ خلق قرآن میں کوڑے مارے گئے، وہ بھی روزے کی حالت میں، تو جب آپ گرے تو آپ نے کہا کہ میرے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، میں روزے سے ہوں، یعنی ہوش میں لانے کے لیے وہ پانی وانی ڈالنے کے چکر میں نہ پڑے۔ لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ وہ جو صاحب داؤد صاحب جو تھے، وہ جو درباری عالم تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی اس کو مخلوق ثابت کر دیں تاکہ یہ کہا جائے کہ جب ساری مخلوق کو موت آئے گی تو اسے بھی موت آ گئی، جان چھڑائی جائے اس سے۔ جب آئے تو ان کی روزانہ پرسنٹیج مقرر تھی کہ اتنے کوڑے روز مارنے ان کو، اور مارنے بھی شرعی طریقے سے۔ شرعی طریقہ تو کوڑے مارنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ کونی آپ کے بدن سے الگ نہ ہو، ایسے مارنے آپ۔ وہ مارنے والے جلاد تھک جاتے تھے، جلاد بدلی ہو جاتا تھا، بندہ ایک ہی رہتا تھا مار کھانے والا، ہر 10 کوڑوں کے بعد اگلا جلاد آ جاتا تھا تاکہ اس کی قوت میں کمی ہو گئی ہوگی، نیا فریش والا جو ہے۔ جب یہ آپ گھر واپس تشریف لائے تو بادشاہ نے پھر، اچھا بادشاہ ان کا بڑا مرید رہا، پھر کسی زمانے میں مرید تھا، وہ رو کے کہتا تھا کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیریں اپنے ہاتھوں سے کھولوں گا، بس آپ میری بات مان لیں، اور کہتے تھے کہ مجھے قرآن و سنت سے دلیل لا کے دو، میں مان لوں۔ بادشاہ نے توڑا اشرفیوں کا بھیجا کسی کے ہاتھ دینے کے لیے، سٹک اینڈ کیرٹ۔ آپ کو جب بتایا گیا کہ یہ بادشاہ سلامت نے بھیجا اور کہا کہ آپ اس کو استعمال کریں، یہ بیت المال سے نہیں ہے، میں نے اپنے ذاتی مال سے آپ کو دی ہے، تو رو پڑے ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ سخت آزمائش۔ وہ کوڑے والی صحیح ہے، چونکہ اس میں میرا نفس میرے ساتھ ہے، اسے دیکھ کے میرا نفس مخالف ہوگا، وہ کہتا لے لے، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مال سخت امتحان ہے۔ تو فرمایا کلا، ایسا نہیں، دونوں کا امتحان ہے، دونوں رزلٹ پہ نظر رکھو۔ یہاں کی عزت ذلت کوئی چیز نہیں، یہاں تو دنیا کا آگے، دنیا کھیل ہے، کھیل کا ہے،
چور سپاہی آپ نے کھیلا ہو نا بچپن میں، بچے اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں ایک چور بن جاتا ہے، قاضی بن جاتا ہے، ایک بادشاہ بن جاتا ہے. بس دنیا یہی کچھ، آپ نے مل کے بنا دیا اس کو بادشاہ. 5 سال کے بعد پھر وہ اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ECL میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. دنیا تو یہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. عزت نہیں دیتے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم ہے تو اس کی اس زکوٰۃ لینے والی ذلت سے جان چھڑا دو. اس کی جس کو اللہ پاک نے دیا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو اس طرح کر دو کہ اگلے سال یہ زکوٰۃ نہ لے. آپ ایک بندے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اس کو رکشہ لے دیں، آئندہ زکوٰۃ مت دیں اس کو. آپ نے زکوٰۃ لینے والوں میں ایک بندہ کم کر دیا. اگر ہر بندہ اس طرح کرے، لوگ کتنے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر سال 2-4 لاکھ اگر بندہ زکوٰۃ لینے والوں میں سے کم ہوتا رہے تو وہ وقت آئے گا کہ نہیں کہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو ہم پوری امت کو زکاتی بنا رہے ہیں. 100 اس کو دے دو، 200 اس کو دے دو، 500 اس کو دے دو، 700 اس کو دے دو. اس کی بجائے اگر ایک بندہ آپ کام کر دیں، اسے کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ بنا دیں تو وہ کمی ہو جائے گی، اور اس پروسیس سے زکوٰۃ لینے والے کم ہوں گے اور وہ ایک عزت دار مقام پا لے گا معاشرے میں. اس لیے کہ زکوٰۃ پہ جو لوگ پلتے ہیں ان کی عزت تو کوئی نہیں ہوتی. ان کو گھروں میں جو بہویں بھی آتی ہیں وہ بھی تا نہیں دیتی ان کو، تم خود زکوٰۃ لے کے کھاتے ہو. تو اکرام، تو جو مسائل ہیں، مسائل تو پھر متفقن علیہ ہے ہی نہیں. نماز کی ایک رکعت پر سب کا اتفاق نہیں ہے. شروع ہوتی ہے جناب، وہ نیت سے بات ہوتی ہے، منہ سے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، اور بس سلام پھیرنے تک یہی اختلافات ہی چلتے. لیکن نماز پڑھنی ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. جو بھی تمہارا اپنا مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مطابق پڑھو. گنجائش نکلتی ہے تو یہ اسکول آف تھاٹ سے، اگر یہ نہ گنجائش نکلتی تو ختم ہو جاتی بات. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مختلف طریقوں سے نماز پڑھنا ثابت ہے، اور مختلف طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ وہاں پیدا جب یہ بندہ کہتا ہے کہ تو بھی اس طرح پڑھ جس طرح میں پڑھتا ہوں، یہ گڑبڑ ہو جاتی. منزل آدمی کی ایک ہوتی ہے نا، لانچ میں سارے ایک جگہ ہو جاتے ہیں. جس نے بورڈنگ کرائی ہوئی ہے PIA کی وہ بھی وہیں پر ہے، ایئر بلو والے بھی وہیں پر ہیں، شاہین والے بھی وہیں پر ہیں، ایمریٹس والے. اچھا، جب آپ لانچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے بتاتے ہیں کہ بھی ہماری یہ خصوصیت، اس لیے تیارہ لیے سستا ٹکٹ ہے فلاں. جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جی آپ اس ایئر لائن میں کیوں جا رہے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا نا. بس یہی بات ہے. آپ اپنی ایئر لائن کا انتخاب کر لیں اپنی سہولت کے مطابق. آپ کسی سے جھگڑے مت کہ تم اس طرح کیوں پڑھتے. اور یہ ہر، چاہے وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں چاہے رمضان کے، اس میں یہ نقطہ نظر اپنایا جا سکتا ہے. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے امیروں سے لی جاتی ہے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اور یہ ہر امت میں رہی ہے، یعنی یہ ان عبادات میں سے ہے جیسے نماز ہے، ہر امت میں رہی ہے. کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ پاک نے جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ان سے یہ کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. تو یہ جو تزکیہ ہے مال پاک کرنے کا، تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں بانٹنے کا، تو وہ ساری اس میں اصل میں یہ ایک انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. چونکہ اللہ پاک نے معاشرتی مصلحتوں کے تحت سب لوگوں کو امیر نہیں بنایا، کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب بنایا. جن کو امیر بنایا ان کے مال میں اللہ پاک نے وہ حق معلوم رکھ دیا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم متعین حق ہے سائل کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے. لوگوں کو محروم اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، کوآپریشن کے لیے. فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ پاک سارے اپنے بندوں کا رزق کھول دے تو زمین میں بغاوت پھیل جائے، کوئی کسی کی بات نہ مانے. دیکھنا یہ جو ٹیکسی والا دن کو 3 بجے ٹیکسی دوڑا رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کا دل نہیں کرتا اس گرمی میں سوئے. وہ
وہ غریب ہے اس لیے بیچارہ آپ کی چٹکی پہ ایسے کرتے ہیں آپ اور وہ دوڑ کے بعد اب آپ خارج کرتے ہیں وہ گاڑی روک لیتے، بریک مار لیتے، پیسہ کروا رہا ہے۔ تو اگر اللہ پاک سب کو امیر کر دے تو آپ کو جوتی بھی اپنی خود ہی گانٹنی پڑے، آپ کو کپڑے بھی اپنے خود ہی سینے پڑے۔ اور درزی اندھے ہو جاتے ہیں بیچارے دیکھ دیکھ کے، ان کی کمر اور گوڈے اور ان کی نظر چلی جاتی ہے غربت کی وجہ سے۔ پھر آپ کو درزی کا کام بھی سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو مکینک کا کام بھی سیکھنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں گرم انجن کیسے کھولتا ہے وہ مکینک، کیوں کھولتا ہے؟ غریب ہے۔ تو جب اللہ نے معاشرتی مصلحتوں کے تحت اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ پاک جتنی جس انسان کی ضرورت ہے جو اسے فرعون بنانے سے روکتی ہے اتنا اس کو دیا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہو گیا تو اعزاء ہو جائے گا اس کو، یہ کام چھوڑ دے گا، درزی کا مکینک کا کام چھوڑ دے گا، تو پھر میرے بندے کہاں سے کھائیں گے؟ اب کوئی روٹی کے لیے آگ پہ کھڑا ہے تو آپ لائن لگا کے جا کے ابھی اٹھیں گے یہاں سے اور تندور پہ سیدھے جائیں گے، وہ کیوں کھڑا ہے؟ اس کا دل کرتا ہے اس گرمی میں آگ پہ کھڑا ہونے کا۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ غربت نے۔ وہ جو ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، اسے آگ پہ کس چیز نے کھڑا کیا؟ غربت نے۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہو وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، اگر لوگ یہ خدشہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں گے تو رزق بڑھانے میں اللہ کو کوئی، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو مسخر رکھو۔ جب یہ حکمت سے بنا دیا تو اب یہ کہا کہ دیکھو جو ان کو غریب میں نے رکھا ہے، انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی لکھ کر، اپنی مرضی سے ہوتا ہے نا کہ آپ نے پاسپورٹ ارجنٹ بنوانا ہے، ویزا ارجنٹ لگوانا ہے یا 100 درہم دے کے ارجنٹ لگوانا ہے یا آرڈینری آپ نے کروانا ہے، تو یہاں تو 3 دن کا فرق ہوتا ہے، وہاں تو ماشاءاللہ پاکستان میں تو 6 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے آرڈینری اور ارجنٹ۔ کہا کہ میں نے کبھی کسی غریب سے وہ اپلیکیشن پہ اس نے لکھ کے نہیں کہا کہ اللہ پاک میں غریب رہنا چاہتا ہوں اور اللہ پاک میں امیر ہونا چاہتا ہوں، یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ اب جب ہم نے فیصلہ کیا ہے اسے غریب بنایا ہے تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے، کپڑے سیے تمہارے، ٹیکسی چلائے تمہارے لیے، تو تم ایسا کرو کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا اسے دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس والی جگہ پہ تمہیں لے جائیں تمہاری جگہ پہ اس کو لیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک کے لیے۔ وہ گھاس کاٹنے والے کو بادشاہ بنا دیتا اور بادشاہ کا داخلہ منع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا میاں صاحب کا پہلا پاسپورٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا کے سارے ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے پاکستان کے۔ پہلے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے، ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ویلڈ فار آل دا کنٹریز آف ورلڈ ایکسپٹ پاکستان۔ یہ پاکستان نہیں آ سکتا، باقی جہاں مرضی دھکے کھا۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ اللہ ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے والے کو لینے والے والی جگہ پہ لے جانا اور لینے والے کو دینے والی جگہ پہ لے آنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، لہذا خوش دلی سے نکالا کرو، دعا کیا کرو کہ اللہ، میں نے دیکھا سنا میں نے لوگوں سے جو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دینے والوں میں رکھنا، لینے والوں میں نہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لینے کی ذلت سے واقف نہیں ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کو اس حال میں کر دو کہ اس کی آنکھیں اٹھ سکیں معاشرے میں، وہ لینا بند کر دے، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ بنا دو، اور اسے کہو کہ اب اس میں اگر تمہیں سوکھی روٹی بھی بنتی ہے تو وہی کھاؤ عزت کے ساتھ، بجائے اس کے کہ تم پراٹھے کے چکر میں رہو۔ تو یہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہمارا ایک انسٹیٹیوشن۔ اگر ہم اسی کو درست کر لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل، ایک ایسا معاشرہ جس میں اللہ پاک نے امیروں کے مال میں حق رکھ دیا، اس میں خودکشیاں لوگ بھوک سے کیسے کر سکتے؟ ماں کیسے عید والے دن خودکشی کر سکتی ہے بچوں سمیت؟ کیا اس کے پڑوس میں اس محلے کی مسجد میں کوئی پیسے والا نماز پڑھنے نہیں آتا؟ کیا اس مسجد کے امام کو کوئی پتہ نہیں کہ محلے میں کون کس حال میں رہ رہا ہے؟ پھر اسے امام بننے کا حق ہی حاصل نہیں، اسے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے اور کس کی اوپر ہے،
اسے نہیں پتا کہ کس کے گھر میں روٹی ہے اور نہیں، سب کو پتا ہوتا، کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کا ہوتا نہیں ہے، وہ حکومت کا ہوتا ہے۔ جہاں مرضی خرچ کرے حکومت، اسے دیانتدار ہوگی تو سڑکوں پہ لگا دے گی، اسپتال بنا دے گی، بے ایمان ہوگی تو ملک سے باہر لے جائے گی۔ لیکن جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ پاک زیادہ کر کے دے گا۔ یعنی ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق یہ کہ ٹیکس حکومت کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، زکوٰۃ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کی بنیاد پر اگر نیت خالص ہے بندے کی تو اللہ پاک اس کو اپنے دانے ہاتھ پہ لیتا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر ہو تو قیامت کے دن اسے احد پہاڑ کے برابر پاؤ گے، پالتا ہے اللہ اس کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کچھ دیا کرتی تھی تو اس کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ نے پوچھا اماں آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ جب بھی آپ سوالی کو دیتی ہیں تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس بندے کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، تو میں اس لیے اس کو خوشبو لگاتی ہوں۔ تو جب آپ کا یہ یقین بن جائے گا نا، دیکھیں ابھی آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں، اپنی قرآن خوانی بھی خود کر سکتے ہیں، اپنا صدقہ بھی خود کر سکتے ہیں، اولاد پہ چھوڑ کے مت جائیں۔ اولاد اتنا ہی کرے گی جتنا آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ قبر کی وزٹ نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ قبر پہ چلا جائے بندہ اور بیٹھے تھوڑی دیر مراقبہ کرے ماں باپ کے حقوق کا، آپ کی یادیں ہوں گی نا ماں باپ کے بارے میں، کیسے انہوں نے پڑھایا آپ کو، کیسے آپ کو کام لگوایا، کیسے لڑتے تھے، چھڑایا، آپ کی خاطر کسی سے لڑ گیا، سر پھڑوا لیا، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو، بیٹھ کے تھوڑا مراقبہ کریں نا، پھر جب آپ خشوع اور خضوع سے دعا کریں گے نا، اللہ پاک بخش دے گا۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا آدھی ملاقات ہوتی ہے، قبر کی وزٹ بھی، اور آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ دادا کی قبر پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبر پہ بھی آئیں گے پھر۔ لیکن جب ہم ہی بھول جائیں، پتہ ہی نہیں، پوچھتے ہیں جا کے کہ کہاں ابا کی کہاں ہے۔ ہمارے یہاں دیہات میں تو الحمدللہ لوگ پتہ ہوتا ہے، شہر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، قبر آپ جائیں سال بعد جائیں تو وہ گڑمڑ ہو چکی ہوتی، دیہات میں جدی پشتی رہتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ۔ تو اپنا صدقہ خود دیں آپ، اور جو چلا جائے، اللہ پاک نے فرمایا ما عندکم ینفد، دیکھو جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس ملینز بھی ہے تو وہ اسی دن کے لیے ہے جس دن تک آپ ہیں، جس دن آپ چلے جائیں گے وہ بھرے ہوئے اکاؤنٹ آپ کے نہیں، ان پہ اب مقدمے ہوں گے کون لے گا، وہ آپ کے نہیں ہے۔ آپ کی ہر چیز تبھی تک ہے جب تک آپ کی زندگی۔ یہ دنیا بڑی قلیل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اتنی ہے جتنی آپ کی زندگی ہے۔ جس دن ہماری زندگی سانس ختم ہوگی ہماری دنیا ختم ہو گئی، بس اتنی ساری دنیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم، بچے گا وہی جو تم اللہ کو دے دو گے، جو اللہ، اس لیے کہ وہ باقی ہے نا، ہم فانی ہیں۔ یہ چیزیں اس نے ہمارے ہاتھ پہ رکھی، آنکھیں، کان، دانت سارے، تو کیا ہم نے مکا کے رکھ دی ہیں کہ نہیں رکھ دی؟ دانت کہاں چلے گئے، آنکھیں کہاں چلی گئی، اینکوں سے کام چلا رہے ہیں ہم، تو کیا وہ مک گئی نا؟ جو تمہارے پاس رہے گی ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کو دے دو گے وہ بچ جائے گا۔ تو اس میں جب آپ دیں تو اس خوش دلی اور یقین کے ساتھ دیں کہ الحمدللہ میرا اتنا بچ گیا، اننے میں سائیڈ تے کر چھڑے نے۔ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ کہ یہ آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا، کس کے لیے؟ اپنے۔ اللہ پاک نے سورہ اس میں المنافقون میں کہا کہ دیکھو انفقوا خیرا لانفسکم، سب کے لیے خرچے کرتے ہو، اپنی جان کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنی جان کے لیے خرچ کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، اولاد کے لیے کیسے کیسے محل بنا دیتے ہو، اپنی چھوٹی سی قبر کا کوئی خیال نہیں تو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، تو یہ جو تجزیہ ہے کہ جی زکوٰۃ کا، ایک تو یہ کہ کسی کو آپ روٹی کا ذریعہ بن جائیں کسی کا،
ساری زندگی اس کی عبادات، اس کی نماز، اس کا سارا کچھ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ خوش دلی اور یقین کے ساتھ دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔